آپ کے علم میں ہے 2 ہفتے پہلے جو ہے وہاں گلگت بلتستان میں ایک چوہا لانتی گزرا تھا باقر مجلس، یاد رکھیں صاحب، تو ایک لانتی نے صحابہ کرام کی گستاخی کی۔ یہاں کے لوگ ایسے ہیں جو آدمی اپنے کھانے میں شریک نہیں کرتے، ان کی حیثیت ایسی ہے۔ اگلے دن ان کا ایک اور ملعون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ابو سفیان پر، نعوذ باللہ، ایسو پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں لعنت۔ الٹا کیا کر رہے ہیں وہ؟ کالے ایران زندہ باد اور انڈیا زندہ باد اور انڈیا کے ساتھ ملحاق کی باتیں کرتے ہیں۔ ہماری درخواست ہے حافظ قرآن سے، حافظ قرآن جانتے ہیں حضرات، حافظ قرآن سے ہمارے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام جو ہے یہ ان سے جو محبت رکھتا ہے مجھ سے میری وجہ سے ہے، جو انہیں برا بلا کہتا ہے وہ میری وجہ سے ہے، بس وہ براہ راست مجھے گالی نہیں دیتا تو میرے ساتھیوں کو گالی دیتا۔ آپ کے علم میں ہے 2 ہفتے پہلے جو ہے وہاں گلگت بلتستان میں ایک چوہا، بلتستان کے اس کے کھڑکی میں بند ایک چوہا جس کا نام باقر، ایک پہلے بھی لانتی گزرا تھا باقر مجلس، یاد رکھیں صحابہ کرام سب کے سب وہ ہیں جن پر رضی اللہ عنہ، جن سے اللہ راضی ہے۔ تو رضا جن پر اللہ راضی ہے، جن سے اللہ راضی ہے، اور وہ جو ان کو گالی دینے والا ہو تو رضا کے مقابلے میں کیا ہے؟ لعنت ہے، رضا کے مقابلے میں لعنت ہے۔ تو جو صحابہ کرام کو برا بلا کہے تو اس پر کیا چیز ہے؟ لعنتی ہے، وہ لعنت ہے۔ تو ایک لعنتی نے صحابہ کرام کی گستاخی کی، مسلمان سراپا احتجاج ہو گئے، عدالت میں گئے، جا کر ایف آئی آر کاٹو، ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے تھے، ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے تھے۔ 3 دن KKH پورا کا پورا شاہراہ قراقرم بند رہا، تب جا کر جو ہے ایف آئی آر کاٹ دیا، تب جا کر۔ لیکن ایف آئی آر کاٹنے کے بعد کیا ہوا؟ ایف آئی آر کاٹنے کے بعد اگلے دن پورا کا پورا بلتستان سکردو، اور وہاں کے لوگ ایسے ہیں جو آدمی اپنے کھانے میں شریک نہیں کرتے، ان کی حیثیت ایسی ہے۔ ایسے بے تک کے لوگ، اس جگہ کے لوگ اپنے کھانے میں شریک نہیں کرتے، علاقے میں جا کر جو ہے وہ کھاد جو گوبر ہوتی ہے وہ اٹھا کر کھیتوں میں دینے والے، وہ اٹھ کر صحابہ کرام کو گالیاں دے، نعوذ باللہ۔ اگلے دن ان کا ایک اور ملعون جن کا نام شوکت ہے، اس نے پورے مجلس میں کہا میرا نام شوکت ولد فلاں، اور اس کے بعد کہا کہ تم سب لعنت کہو۔ کس پر لعنت؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ابو سفیان پر، نعوذ باللہ۔ ایسو پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں لعنت، سب کو ایسے پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں لعنت۔ دوسرا کس پر لعنت؟ حضرت معاویہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی، بخاری شریف کی حدیث، حضرت معاویہ رضی اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال صاف کرنے والے، حضور کے بال، یار خدایا آج ہم کسی بزرگ کے پاؤں دبائیں، پانی پلائیں یا کسی کو دیکھ لیں تو فخر محسوس کرتے ہیں، جس نے محمد کے بال صاف کیے ہوں، سبحان اللہ، قرآن لکھتا رہا ہو، اس پر کہا لعنت، نیچے والے سب لعنت کہنے لگے۔ آگے یزید پر لعنت کر دی، اس کو نیچے یزید پر جو چاہو کرو، ہمارا اس سے کیا تعلق۔ تو جو معاویہ پر لعنت کرے اس پر خدا کی لعنت، جو ابو سفیان پر لعنت کرے اس پر خدا کی لعنت۔ اگلا کام یہ ہوا کہ انہوں نے علل اعلان سب پر جو ہے یہ کی، اور ایف آئی آر، اب اس کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست دی گئی، ابھی تک ایف آئی آر ہی نہیں کٹ۔ الٹا یہ کہ یہ کریں جو علماء کرام ان کے خلاف اٹھ کر بات کرنے والے ہیں، ان کے جو حکومت کے باقاعدہ لائسنس شدہ اسلحہ والے گارڈ تھے، ان کا لائسنس منسوخ کر وہ واپس جمع کرا دیں۔ کیا مطلب؟ جو آگے کام کرنے والے ان کو ان راستے سے ہٹا دیں گے۔ آج وہاں گلگت میں بھی، چلاس میں بھی، دیامر میں وہاں احتجاج ہے، اور وہ یہاں پنڈی میں بھی۔ کس بات پر احتجاج ہے؟ کہ جس نے محمد کے سسر کو، سسر کون ہوتا ہے یار؟ والد ہوتا ہے۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کو گالی دی، لعنت کیا ہے، اس پر ایف آئی آر درج کرو اور قانون کے کٹہرے میں لاؤ۔ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کاتب وحی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی ہے، اس کو قانون کے کٹہرے میں لگا تم سزا دو۔ اب پھر کہتے ہیں کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ 2 ہفتے ہو گئے تم نے کچھ نہیں کیا، اب اگر وہاں کا بفرا ہو مسلمان اٹھ کر کسی بس پہ اٹیک کر دے تو پھر ذمہ دار تم ہو، ذمہ دار پھر وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اس نے تو اپنے نظم حضور کے ناموس کے لیے ہی کیا۔
ایک آدمی کے سامنے اس کے والدین کو گالی دی جائے، والدین کو مار دیا جائے، وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہاں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کو گالی دی گئی، آپ کے جو سالے کو کاتب وحی کو گالی دی، اور تم ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ ہم تو لعنت کرنے والی بری بات نہیں ہے، ورنہ تو ایسے حکومت والوں پر بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہدایت نصیب فرمائے، ہوش کے ناخن لیں، اور وہ الٹا کیا کر رہے ہیں؟ وہ کالے ایران زندہ باد اور انڈیا زندہ باد اور انڈیا کے ساتھ ملحاق کی باتیں کرتے ہیں۔ ہماری درخواست ہے حافظ قرآن سے، حافظ قرآن جانتے ہیں آپ حضرات، حافظ قرآن سے ہماری درخواست ہے، آپ جا کر جو ہے ادھر سوات میں آپریشن کرتے رہے، آپ کو بہت تجربہ ہے۔ گزارش ہے جن لوگوں نے نبی کے سسر کو گالیاں دی ہیں اس علاقے میں جا کر آپریشن کرو، اور وہاں جنہوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی ہے سب کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ آپ سب حضرات تائید کرتے ہیں اس کی؟ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور ایسے ملعونوں سے ہمارے ملک پاکستان کو، پاک زمین کو پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب